ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کوئی بھی کر رہا ہے لیکن بڑا نقصان کون ہو جائے کوئی بھی کر سکتا ہے اور لیکن اگر ہم زیادہ نہیں کرتے ہیں تو یہ اس وقت ہمارے میں دعا میں اللہ تعالیٰ تو یہ صفت آ جائے گی۔ ابراہیم کو رکھا سمجھتے ہیں دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، دعوت جو ہوتی ہے عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے بنو، اللہ سے تعلق صحیح ہوگا۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان کی حالت کا نام ہے۔ ایمان والوں کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ جتنا ایمان بڑھے گا اتنا خوف بڑھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ خوف کرنے والا ہوں۔ بندے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہے۔ جس کا تعلق اللہ سے ہوگا وہ اپنی عرضی اللہ کو دے دے گا۔ درخواست، پریشانی کی درخواست، تکلیف کی درخواست، مصیبت کی درخواست، بیماری کی درخواست اس کے سامنے پیش کرے گا اللہ کے سامنے۔ وہ اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھائے گا، اللہ کی طاقت سے فائدہ اٹھائے گا، ہے تو لائی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں زمینیں تقسیم کرنے پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ تقسیم کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے کے دوران فرمایا اللہم انی اعوذ بک من شر فلان فلان، دعا کرتے جب عمر رضی اللہ عنہ ایمان والے ایمان کو پہاڑ کیا تو وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ ساتھ کے اندر تو برے مسئلہ حل ہو گیا، یعنی اللہ خبر یعنی تعلیم اپنے مسائل کو کیا ہو جاتا ہے کیا اپنے مسائل کو کتنے حل کرانا ہے اللہ سے کراتا ہے، تو ہم بھی اپنے مسائل کو کتنے حل کرانا ہے بزرگوں کو اپنے مسائل کو اللہ سے حل کرانا ہے۔ یہ دائرے کی چھوٹی اللہ سے اپنا تعلق بڑھانا ہے، رات کی تنہائیوں میں اور اپنا مسئلہ اللہ سے حل کروانا ہے۔ حضرت فرماتے تھے دین کا کام کرے اور رخ حضرت فرماتے دین کا کام کرے اور رخ مخلوق کی طرف جائے تو جہنم مل جائے گا۔ دین کا کام کرنے والا مخلوق کی طرف نہ جائے، اگر مخلوق کی طرف چلے گی ہمارے اس میں یعنی کام کرنے والوں کی جتنے بھی کوشش ہے محنت کرنا ہے اور ہدایت کی ہدایت سے ہاتھ رکھے اور کام کرنے والوں کی مدد کرے گا۔ اپنی حیثیت مضبوط یہ کام نے اپنی حیثیت بھی کی اور سیدھا نہ کیا، اللہ کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی بندی بدو بنے رہو اور آپس میں بھائی بھائی بنے رہو، ان کو آپ کے راستے میں ان کو آپ کے راستے میں ڈالا گیا ہے اور ہم کو تعاون کو پانی ملتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا استعمال کریں۔ ہماری حیثیت کام کی وجہ سے ہے، ہماری کام جو بنا ہوا ہے وہ کام کی حیثیت سے ہے، موت کی حیثیت سمندر کی وجہ سے ہے۔ صحیح رحمت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے لوگ اس سے مسافہ نہیں کرتے، یہ تو مسافہ نہیں کرتے، یہ تو تبدیل سے مسافہ کرتے ہیں۔ ہمارے کوئی دعا کی مسافہ کرتا ہے مسافہ کرتا ہے تو یہ ہمارے ساتھ سے نہیں بلکہ تبدیل کرتے ہیں۔
اپنی حیثیت بنانا اللہ سے آ رہے ہیں. جو سب اپنی حیثیت بنانا چاہتا ہے، اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، وہ تو اللہ سے آ رہا ہے. حیثیت بنانا، مقام بنانا، شہرت کے بھی کام کرنا، یہ اللہ سے آ رہا ہے. ان چیزوں کی وجہ سے جماؤ نہیں ہو رہا ہے. آج آپ کے کام کرنے والوں میں جماؤ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس میں سے ایسے اللہ جو جو اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہیں، مقام بھی بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے سامنے جماؤ نہیں ہو رہا ہے. اصل کام کا زمانہ فتنوں کا ہے. اصل کام فتنوں کے زمانے میں کرنا ہے. حضرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل عبادت کے زمانے میں عبادت کو قائم رہنا ایسا ہے. اصل عبادت کے زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں عبادت کو قائم رہنا ایسا ہے جیسا کہ یہ کی طرف ہجرت کر کے آنا ہے. اصحاب کرام سے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی درجہ زیادہ ہے. دل کی ڈیوٹی ہم کو قبول کرنا ہے. جب دل ٹیڑھا ہو جائے تو ہم اس کو قبول نہیں کرے گا. قرآن حدیث ہماری دوابی اور مزاج میں، قرآن حدیث ہماری دوابی اور مزاج میں. اللہ کا دین دنیا میں پھیلے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ہم خود کی فکر نیت یہ ہو کہ سارے عالم میں اللہ کا دین پھیل جائے. دنیا بنانے کی نام کی ضرورت کی یہ چیز ہمارے دل سے نکال دے، اور پھر ہمارے لیے یہی فکر لے کرے کہ کس طرح سارے عالم میں اللہ کا مبارک دین پھیل جائے. یہ بہت بڑی امانت ہے اللہ نے کی. یہ کام صلاحیتوں کو پانی دے گا، مزاحمت دے گا. اس کا شکر، اس کو استقامت. اس کا شکر کیا ہے؟ اللہ نے جو ہم کا کام دیا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو جب جانا ہے. اجتماعیت تو اللہ کی مدد ہے. اللہ اس کام کو اصول سے چلائیں گے، اور جو کام کو اصول سے دوسروں پر چلے گا وہ چلے گا، وہ اپنا کٹے گا. جو بھی کام کر رہا ہے وہ اصولوں کے ساتھ چلے گا تو وہ بہت تک چل سکتا ہے. اگر اصولوں کے خلاف چلے گا تو وہ رہ جائے گا. اجتماعیت سنت ہے. وہ فرقہ اجلاس ہوا کو پائے گا. سنو، وہ فرقہ اختلاف ہو پائے گا جو میری اور میری صحابہ کی اتباع کرے گا. جو سبق سنت کی اور صحابہ کی اتباع کرنے والا فرقہ ہی اختلاف ہو پائے گا دنیا اور آخرت میں. یہ اعتماد کی دلیل ہے. اعتماد ہوگا تو صلاحیت سے فائدہ ہوگا. مولانا انڈیا کا فرماتے سے ہمارا کام دنوں کا لین دین ہے. ہم کو تو سب کی صلاحیت کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ نے ہر مسلمان کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اتفاق سے کرتے رہیں. اچھا، اور مولانا صاحب آپ کو جو صاحب پڑھتے سے بتائی بات، ساتھیوں کی اور مشکل بات ہے. ساتھیوں کو اختلاف اور کمزوری کی وجہ سے چھوڑ دینا نقصانیت ہے. ہمارے خلاف ایک ساتھی اس کو کیا کرتے ہیں، نظر انداز کرنے کے لیے ہمارے خلاف ایسا ہوتا ہے. چھوڑ دینا ساتھی کی کتنی آپ جانتے نہیں بچائے وہ ساتھیوں کو چھوڑ دینا نقصانیت ہے. نقصانیت اس لیے ہمارے پاس معمولی کا تصور ہی کسی کو کرانا، کسی کو اتارنا، یہ ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ منافقوں کو بھی لے کر چلے ہوئے. منافقوں کو بھی لے کر چلے، حالانکہ معاملہ کے منافق ہیں ان کو بھی لے کر چلے ہوئے. جس کے دل میں اس کرنا ہوگا اللہ اس کا کام نہیں ہوگا. بھارت کے کام کا اس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو بہت بچے کا بہت کر دیا ہو تو اسی آ جائے کہ اللہ اپنے کام کرنے میں جو چیزیں سامنے رکھے، ایک خوبی اور دوسرا خاصی، پوری دیر کا حاصل نہ کرے. کسی آدمی نے اچھا وقت لگا رہا ہے، جان لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، مال لگا رہا ہے، اس کو دیکھ کر حسد نہ کرے. حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مشرکین کو حسد تھا، زمانے میں مشرکین کو حسد تھا. اس کی وجہ سے وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے. حسد بہت بڑی چیز ہے. ہمارے بالکل نکال دینا ہے. حسد کو کی خطرت ہے. کام اللہ کا ہے، کوئی کس سے چاہے لے لے.
صحابہ میں حضرت نہیں تھا، رشت تھا، رشت نہیں دیکھو ماشاء اللہ تاجر وغیرہ کام وغیرہ کتابوں وغیرہ رشت کرتے تھے. ارے واقعہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی تلوار نکالی اور فرمایا کہ ہم کون ادا کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مل جائے تو میں اس کا ادا کروں گا. تو حضور زینا رضی اللہ تعالیٰ نے گھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینا رضی اللہ تعالیٰ کو تلوار دی تو اللہ نے اس سے کا کامیاب کے کئی کاموں کی بننے لگے. یعنی حسن نہیں کرے جو بابا کے سارے بھائی اتنے بڑے بابا بابا بخان کا ہو گیا ہم کو دیے ہوئے معمولی کام کے لیے ہم اس سے حسد پیدا نہیں ہوا. حسد کیا ہے کچھ نہیں یہ حسد کی جو نام سے ڈالا ہے. مولانا صاحب کا بیان میں حضرت ہوا 25 تاریخ کو دعوت عبادت اللہ کا عمل ہے. محنت سے چیزیں مخصوص ہیں، محنت سے چیزیں مخصوص نہیں، محنت دنیا کو بس ترجیح ہونا چاہیے. ایک اپنی تربیت اور اللہ سے تعلق. اللہ کے شروع کا اللہ کی طرف بلانے سے بڑھ کر کوئی مختصر راستہ نہیں ہے. اللہ کا سے بڑا حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے جو بھی چیز پر محنت کرے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کا اپنا تعلق کرنا چاہیے. تو سب سے آسان راستہ نہیں ہے، مختصر راستہ نہیں. اللہ کا حکم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے کا تعلق اللہ سے جو اس طرح محنت کرے گا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنا تعلق کر دینا چاہیے. اب اس محنت کے تعلقات اور دعوت اس کام شروع ہے راستہ متعین ہے. دین کے سارے شعبوں میں عبادت کے سارے طریقوں میں ترقی کے لیے دعوت ہے. دین کے سارے شعبوں میں ترقی کے لیے دعوت ہے. دعوت کے بغیر دین کے شعبوں میں ترقی نہیں ہوتی. دعوت اور عبادت کی دوا کرنے والے کا دین متقدہ ہے. جو بھی دین کی اور دعوت کی دوا کرتا ہے اس کا دین اس سے اچھا ہوتا ہے. اب اس پر ہی واضح ہوتے ہیں عزم کرنے والا ہی توقع کرے گا. اب عزم کا ارادہ کرنا پھر ارادے پر دیکھ لی جاتی ہے. عزم کرنے پر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ابھی کا مطلب کہ بندہ جب پوری طرح سے بارش آتا ہے میں 2 بارش آتا ہوں اور ایک ہاتھ آتا ہے میں 2 ہاتھ آتا ہوں اور چل کر آتا ہوں 2 آتا ہے. آپ بھی ارادہ کر لیں مدد کر لے کہ مجھے کرنا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اس کو رنگے راستے کھول لیتے مولانا کرنا ہے. آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ کوئی کام کرنے کا اور 10 کروڑ پوری جمع کرنے کا ارادہ کیا کچھ پسند نہیں ہے اسی پر سے حاصل کا ارادہ کر دیا اللہ کو کے لیے راستے کھولتے ہیں مدد کرتے ہیں. اس کا راستہ اپنا یہ ہمارے پاس بالکل نہیں ارادہ بالکل ارادہ کرنا ہمارا ہے کہ اور کہتے جاؤ میری کرنا کہاں ہے بے روزگاری کی بے روزگاری کے لیے 20,000 50,000 دینا پڑتا ہے. طریقے سے سرکار میں جیسا کماتا ہوں وہ میرے پوری جانتے تھے بتا کے نہیں آدمی اچھا ارادہ کر لیتا ہے اب کر لیتا ہے اللہ کے لیے راستے کھولتے ہیں اس کے لیے اللہ اس کے لیے آسان کرتے اللہ نے مدد سکھا دیا. تو کچھ شادی اللہ سے زیادہ عادت کریے صحیح جانے کے لیے صحیح جانا ہو تو زیادہ کریں ان شاء اللہ کرنا چاہیے. جہاں یہ محنت بزرگ کی ہو کہ دوسرے اصلاح پر آ جائے دوسرے دوسرے کرنے والے مل جائے دوسرے دعوت میں مل جائے تو اس کی طرف سے رک جاتی ہے. اگر دوسرے کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو اس کی طرف سے رک جاتی ہے وہاں کی طرف رک جائے گی. استقامت کا سبب یہ ہے اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عبادت کی طرح کر لے. بیان کرنے کے بعد مولانا اجلا رام والے ذکر کرتے تھے 4 ہزار کے بعد بیٹھ کر مانگے کرتے ذکر کرتے تھے اللہ کی طرف لاؤ پھر اس پر عمل کرو. دعوت خود اپنی ذات کے لیے دعوت یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے دوسرے کا بن جانے کے لیے دوسرے کو پیدا ہو یا نہ ہو لیکن اپنی ذات کے لیے ضرور پیدا ہوگا. ظاہر کہ ہم سے دعوت ہر حال میں دوسری ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لاؤ. اللہ کی برائی کے ساتھ تاثر عقید کا ہوتا ہے معلومات کا دنیا
تعصب جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ دین کا ہوتا ہے، معلومات کا نہیں۔ جتنے بے دین ہیں وہ غیر کے تعصب کے ہیں، جو لوگ دین سے دور ہیں وہ غیر کے تعصب سے دین سے دور ہو گئے ہیں۔ ایمانیات کا وہ غیر کے تعصب کو ختم کرنے کے لیے، غیر کا تعصب ختم کرنے کے لیے دعوت ہے۔ دو نمازوں سے فارغ کرنا اس لیے ہے کہ اپنی نماز کو ترقی کرنا ہو۔ مسلمان کی جاری محض تقوی میں ہے، اور تم اس کی بنیاد پر غیروں سے الگ تنظیم نہ ہوگے، تقوی کی بنیاد پر ہی کا خیال رکھے، غیروں سے الگ تنظیم نہ ہوگے۔ تقوی میں رہے تو غیروں سے الگ تنظیم اللہ تعالیٰ۔ تعلیم کے بعد صرف فضائل کی تعلیم نہیں بلکہ قرآن کی تعلیم بھی ہو۔ ہماری خلافت وہ کے ماحول سے نکالنے کے لیے اس نے اگر کسی بندے کو اللہ کی طرف بلا لیا تو تمہارا کام ہو گیا، اللہ کی طرف دور پر آ رہا ہے۔ ہمارا کام صرف اللہ کے بندے کو اللہ کی طرف بلانا ہے، چاہے اسے ہدایت ملے یا نہ ملے، اللہ اس کی ہدایت ضرور دیتے ہیں، اس سب سے دعوت دی ہے۔ مسجد نبوی میں مسجد کے راحت پتہ بنانے کے لیے لوگ خرچ کریں گے، ابھی تو آج مل جائے اس میں راحت پتہ دکھایا جائے، اس کے لیے لوگ پاس کرتے ہیں کرا رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے دینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد نبوی میں 9 سال تک چراغ نہیں چلا، قریب سال ایمان لائے تو انہوں نے چراغ جلایا۔ ذکر تقویٰ آدمی میں ہو اور تذکر استعمالی ہو، ساری لڑائی دعوت پر ہے۔ ارے آپ ذکر کریں تو کیا آپ راجنیتی خلاف کرتے رہو گے، اس کی جگہ نہیں بولے گا، اگر آپ نماز پڑھ کریں گے اس کی جگہ نہیں بولے گا، اگر آپ دعوت دینے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کرنے کے لیے تیار ہے، آپ دعوت کریں گے کیا بولے نہیں، دعوت نہیں دوں گا، یہ دعوت سے سارے جگہ بتا ہوتا ہے۔ انبیاء کی علی مددوں کو زیادہ رائے کرو، واقعات کی بیان نہیں، انبیاء علیہ السلام کی پہلی مددوں کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ظاہر کے خلاف مدنی کی مدد کی، ظاہر کے خلاف فیصلے کیے ہیں، یہ نبی کے ساتھ نہیں کے ساتھ اللہ نے کیے ہیں کہ بھوک بیان کی واقعات ہے، یہ تھوڑا سا ظاہر کے خلاف اللہ نے نبیوں کے خالص اس سے دلوں میں جماؤ پیدا ہوگا، جاننے والے آپ کو رقص میں ڈال دیں گے، اور جو رقص میں پڑے گا جاتا رہے گا وہ الگ ہو جاتا ہے۔ کام میں بصیرت ہے، کام میں سب سے کمزوری یہ نظر آ رہی ہے کہ حقیق اس کے وعدوں کا یقین نہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باہر سے کام کرنے والے انصاف کے ملک کا وعدہ کیے، اس کا یقین ہمارے سے نکل جائے۔ مولانا نبی ہم نے سمجھایا کہ اللہ ہمیں دعوت کے کام کو کرے اور اللہ کے وعدوں کی بھی اللہ کی طرف نہیں کر رہے ہیں تو بات سے حاضر ہوتا ہے، میں جائیے گا دعوت کا کام کرے، اللہ کی مددوں کو اللہ کی طرف لائے اور اللہ کی مدد کا یقین اس کے دل میں نہیں، تو فرمایا کہ وہ فاسق اور فاجر ہے، فاسق اور فاجر ہے۔ اس لیے اللہ کے وعدے کا یقین اچھی چیز ہے، وقت تو نہیں ہے، دعوت کا وقت کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کا یقین، جس عمل پر اللہ کا وعدہ اس کا یقین اگر ہمارے میں آ گیا تو وہ عمل اللہ پاک قابل قبول ہوگا۔ اگر اللہ کے وعدوں کا یقین نہ آنے عمل پر تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھنے کی بات کو یاد رکھنا ہے کہ جو بھی عمل کریں ہم چاہے نماز پڑھیں چاہے فرض نماز پڑھیں رکعت کی چار سے اور صحابہ کی، اگر اس کے وعدے کا یقین نہیں ہے تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صرف وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ کے وعدوں کا یقین ہو، اس سے اتفاق ہوگا، جو بھی عمل ہے اتفاق کے ساتھ کرے، اتفاق کے ہونے کا اللہ کے وعدے کا یقین کے ساتھ کرا تو پھر وہ عمل قبول ہوتا ہے۔ فرمایا انتہائی بچورا وہ شخص ہے
چچورا جماعت کے اپنے واقعات جماعت ایسا کرتا ہے ایسا کرے ایسا کرے میرے کدے کہتا ہو یا میرے کدے کہتا ہو اب اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوئی تھی ان مددوں کو ظاہر نہیں کرتا ہے وہ سب سے بڑا چچورا چچورا بولتے ہیں چچورا میں بہت بڑا چچورا میں چلا جا رہا ہے سب سے بڑا چچورا وہ ہے جو بیانوں میں اپنے اللہ کی مددوں کا بیان کرتا ہے سب سے بڑا چچورا اپنے اللہ کی مدد کے لیے بیان نہ کریں صرف بیانوں میں اور کے واقعات کو سنائیں اپنے واقعات کو نہ سنائیں یہاں تک کہ فرمایا کہ اولیاء کرام کے واقعات کو بھی نہ سنائیں اولیاء کرام کے واقعات کو نہ سنائیں اس لیے کہ اگر اولیاء کرام کے واقعات کو سنائیں گے تو امت اس سے جڑے گی ان سے جڑے گی اس کے واقعات سنائیں گے نبیوں کے واقعات کو سنائیں گے سارے خراب ہونے جاؤ سنائیں گے پوری امت کی جڑے گی نبیوں سے جڑے گی خیالات سے جڑے گی پھر وہ جو کام کے دنوں کو مقام حاصل ہوا ہے وہ کی طرف دعوت کریں گے اور اس کو بہت جاری نہیں کریں گے نبیوں کے واقعات سنائیں گے اور سارے خراب ہونے جاؤ کے واقعات سنائیں گے تو کیا ہوگا امت نبیوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑے گی اور یہ مقام نبیوں کو اور صحابہ کرام کو کس بنیاد پر یہ مقام حاصل ہوا ہے دعوت کے لیے کسی دعوت کے کافی جڑے گی اگر اولیاء کرام جو عبادت کے لائن جو مقام کو حاصل کیا ہے تو پھر امت اس سے جڑے گی اولیاء کرام جو آپ سنائیں گے اولیاء کرام نہیں جڑے گی اس کا نقصان اور آخر دنیا میں ہوگا آخرت کا نقصان ہوگا اس لیے کرامت کو دھیان نہ کرو ان کے اعمال ضابطہ نہیں اولیاء کرام کے اعمال ضابطہ نہیں خاص نہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ضابطہ اللہ کا دین ہے اور صحابہ کے واقعات اس کی تصدیق کرتے ہیں ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو کیا علامت اس کو ہے کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی اس کو سمجھانے میں گناہ ہو گیا تو اس پر فکر لگانا ہو اور وہ استغفار کرتا ہے اور مجھے ایمان لینا ہے ایمان کی سارا ہونے کے لیے یہ کہ اس کے کوئی کام ہو جاتا ہے کیا کرتا ہے اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا ہے اگر کوئی اسے سمجھانے میں اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو وفا کرتا ہے بابا کرنا لگتا ہے تو وہ اس میں ایماندار ہونے کے لیے ہے اپنے آپ کو بھی لاگو کرنے سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارے لیے ایمان ہوا نہیں ہاں کیا بات نہیں وہ دوسرا ہے کہ سب کچھ اور ہمارے کام میں تسلسل ہے بہت کسی کی بات نہیں ہمارے کام میں تسلسل دو گانا دعوت دیتے رہے کبھی کرے کبھی چھوڑے کبھی کرے کبھی چھوڑے تسلسل نہیں ہے ہمارے کام میں تسلسل ہے تسلسل سے کام کریں گے تو ایمان میں زور نہیں آئے گا ایمان کمزور ایمان کی کمزوری نہیں آئے گی اگر تسلسل نہ ہو تو ایمان میں زور آئے گا کمزوری آئے گی ہم کمزوری آئے گی تو کیا چیزیں پہ کام کریں گے اس کا تو مطلب وہ نہیں پائے گا اور جب ایمان میں زور آئے گا تو اللہ کے وعدوں پر رشک کرے گا شک کرے گا اللہ ایمان پر شک آئے گا اگر تسلسل نہیں ہے دعوت کی تسلسل نہیں ہے کہیں میرا کبھی تھوڑا تو اللہ کے وعدوں پر اس کو شک آئے گا شک آئے گا ہاں اور اگر اللہ کے وعدوں میں شک آئے گا تو دوسروں سے کئی طور سے متاثر ہوگا
دوسرے کے کرنے سے آج ہمارے پاس چیز ہے. اب جیسے سر شادی ہے, شادی اگر آپ اللہ کے شادی ہمارے پاس غیروں سے متاثر ہو کر ہماری شادیاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی؟ اللہ کے واسطے کرتے ہماری دنیا کم ہو جاتی ہے. ہر علاقے میں 4 کام ہونا ضروری ہے. ہر علاقے میں 4 کام ہونا ضروری ہے. ایک پہلا کام یہ ہے کہ اشرا لگا ہوئی اور شلر لگا ہوئی خواتین کا جوڑ 2-3 گھنٹے کا ہر سال میں مرتبہ کرے پورے علاقے میں ملا کر. اگر زیادہ سے زیادہ ہو تو 2-3 مقامات میں الگ الگ کر سکتے ہیں. اس کو جوڑنا اشرا لگائی ہوئی خواتین اور شلر لگا ہوئی خواتین کو جوڑنا, اس کو ترغیب دینا, ترغیب دے کر اس کی تفصیل کروا. اشرا لگا ہوئی خواتین کو شلر لگانے کی ترغیب دینا, شلر لگانے کی خواتین کو بیرون میں جانے کی ترغیب دینا. یہ کام ہوگا. بیرون کی تشکیل ہر مسجد سے ایک جماعت نکالنے کی محنت ہو. ہر مسجد سے ایک جماعت نکالنے کی محنت کرنا ہوگا. اب اس کی کام ایسا مسئلہ کرنا ہے کہ کون سے علاقے میں ہماری جماعت اکثر بھیجی گئی ہے, اس گروپ میں ہماری جماعت کو بھیجنا. اگر کسی گروپ سے جماعت ہمارے علاقے میں آ رہی ہے تو پھر اس گروپ میں بھی ہماری جماعت کو بھیجنا. اس طرح فکر ہوگا مسئلہ. اچھا, تیسری بات 20 دیہاتوں کا حلقہ بنانا. 20 دیہاتوں کا حلقہ بنانا اور پابندیوں 15 یا 20 دن میں ایک دور کرنا, 15 مہینے میں ایک دور کرنا اور وہاں ماہانہ مشورہ کرنا اور قلعہ 3 قلعے کی جماعت سے ڈالنا. علاقوں میں حلقہ بنانا, وہاں جو جماعتوں کو روانہ کرنا, قلعے کی جماعتوں کو روانہ کرنا, جائزہ بھی کرنا ایسا کام ہوگا چاہیے. اور ماہانہ مشورہ بھی وہاں کرتے رہنا. چوتھی بات, یہ بہت اہم بات بتائی, ہر مسجد میں قرآن کے حلقے, نماز کے حلقے اور تعلیم کے حلقے قائم کرنا. ہمارے پاس تو تعلیم کے حلقے کرتے ہیں شروع میں تعلیم استقبال دعوت. اب اس کے اندر صرف قرآن کے حلقے میں ہونا اور ایمان کے حلقے میں ہونا. ایمان کا مزاج کرا حضرت علیہ السلام کے واقعات, الکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کو کس طرح اللہ نے ظاہر کے خلاف مدد فرمائی تھی. اس واقعات کو بار بار سنتے رہنا, بولتے رہنا ہے اور قرآن کے حلقے میں رہنا کرنا ہے. ہر مسجد میں ایک خارج رکھے, ہر مسجد میں ایک خارج, اگر قرآن صحیح ہو جائے سکتا, قرآن صحیح ہونے کے لیے ہر مسجد میں ایک خارج رکھے, تنخواہ دے کر ہو. اچھا, اور محلے کے ہر فرد کو مسجد کے اعمال سے جوڑنے کی محنت کرنا. پورے محلے میں جتنے مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ان کو مسجد میں لا کر بات کو سمجھانا اور ایمانی حلقوں میں اور تعلیم حلقے میں دکھانا. کسی طرح پہلے تو زیادہ ہمارا بات کر رہا ہوں. اچھا, اور کیا بتائیے کہ اپنے حلقوں میں کوئی عربی جانے والے خواتین ہیں, انگریزی جانے والے خواتین ہیں, تو ان کے نام لکھ کر ان کو روانہ کریں اپنے حلقوں کے اندر. انگریزی جانے والے خواتین اور دوسرا عربی کا کوئی نام لکھ کر روانہ کریں. وہاں تقابل سے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو انگریزی جانتے ہیں, عربی جانتے ہیں. عربی جاننے والے اور انگریزی جاننے والوں کی بہت ضرورت ہوگی. ایسے کوئی خاطر کو جانا چاہتے ہیں اور جو خدمت کے لائن میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو پیش کرو. لیکن انگریزی جاننے والے اور عربی جاننے والے پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر خدمت.
مسجد سے ایک جماعت بیرون کے لیے بنانا ہے، کون سے مسجد والے بیرون کے لیے جماعت بنائیں گے؟ ہر مسجد سے جماعت بنانا ہے، کون سے مسجد والے بنائیں گے؟ ہلکے ہر مسجد سے جماعت بنانا ہے۔ میں نے پہلے بتا دیا، آدمی عادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کر دیے، نظر کریں گے اسی لیے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، معمولی بات نہیں ہے۔ عادت کرنا اور کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ بخصوص انتظام ہوگا نہیں۔ تشکیل ہمارے بڑوں کی فکر ہے، ہر مسجد سے بیرون کی جماعت نکلی، اس کے لیے بتاؤ ہر مسجد سے بیرون کی جماعت بنانا ہے، ناموں کو پیش کریں۔ مسجد سے اسی مسجد سے بیرون کی جماعت یاد ہے تو انشاءاللہ اللہ نکالنے والے جس مسجد سے ایک جماعت مسجد سے بولتے ہیں، کوشش کرو انشاءاللہ مسجد خالق سے ایک جماعت، مسجد خالق سے ایک جماعت بیرونی جماعت اللہ قبول فرمائے، تو بہت سے تقاضے ہیں چھوڑ کے بتاؤ بھائی، ہر مسجد والے ارادہ کریں، کوشش کریں ارادہ کریں، نکالنے والے اللہ ہے، ہمارے بس میں نہیں، اللہ کے بس میں ہے کام، ہمارا کام ہے ارادہ کرنا، کوشش کرنا۔ بتاؤ اس کے لیے بتاؤ ترتیب بتائیں گے، بنائیں گے، ابھی تو ارادہ کریں۔ ایک وقت آئے گا ہر مسجد سے لکھیے، ہر مسجد والے ارادہ کریں گے، ہماری نظر چوک پہ نہیں گیٹ پہ ہونا چاہیے۔ ہر ساتھ میں بھی سے نکلنا ہے، میری مسجد سے میں بھی نکلنا ہے۔ بتاؤ بھائی مسجد اچھا سے ایک جماعت بتاؤ بھائی، سب کا ارادہ کریں گے انشاءاللہ اللہ آسان فرمائے۔ اب بتا دیں ہمارے سامنے ایک پروگرام ہونے والا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ کا جوڑ ہے یہ 4 مہینے کی جماعتیں کو اس کو جانا ہے، تو سب کا ارادہ کریں تو کون کون نکلیں گے بتاؤ بھائی؟ جماعتیں بتا دیں ہلکے نئی پیٹ سے ایک جماعت، 2 جماعت ہے، اللہ قبول فرمائے۔ نارمل ہلکے سے 5 جماعتیں 4 مہینے کی، اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے۔ دوسری ہفتے سے 2 جماعتیں، اللہ آسان فرمائے۔ ابو بکر سے 1 جماعت، روزے سے 2 جماعت، منڈل سے منڈل ہے
اللہ قبول فرمائے. اور اور آپ کے دوست رہیں گے تو بتا دیں کوئی بتا دیں. اللہ قبول فرمائے. آسان فرمائے. ان کی یاد اللہ پر صدق فرمائے. اور اچھا اسٹیشن سے دو جماعتیں اور 4 مہینے کی 2 جماعتیں صحیح جگہ اور بتا دیں. اللہ کو گزار کر کے 5 جماعتیں الفا اور منڈل ملا کر بتاؤ بھائی. ابھی زندگی کے کتنے مہینے سے شروع ہو جانا چاہیے. ابھی سے ابھی جوڑ 5 جماعتیں الفا اور منڈل. بتاؤ بھائی اور ہم کو آنا اور ہم سے بات کریں. بتاؤ بھائی اچھی بات ہے. ابھی جو دکھاتا ہے ہمارے سامنے 2 ماہ 25 کے لیے ایگزام سے جانا ہے تو یہ بتاؤ بتاؤ نقد کون ہے میری مرضی میں ابھی پتا چلے. نقد والے کہیں کیا آ جاؤ. بتاؤ نومبر دسمبر میں جو چلنے والے ہیں وہ ساتھ میں خرید لیا ہے. کریم آ جائے. ہاں کریم بھائی کے پاس چلے جائے نقد والے اور صحیح کرے گا. لگا ہوا 4 مہینے کی لگی تھی ہو اللہ کی لگا ہوا ہو ایسے ساری پیش کرو. بہت سے تقاضے دنیا کی تقاضے والے پورا کرتے ہیں. جو ہم صفت کی ہوتی ہے جنگل میں جانے والے ہیں وہ بھی بتائے, عربی جانے والے ہیں وہ بھی بتائے. خدائی خدمت ہے تقاضے بہت سے دوسرے علاقوں سے سوچوں کا مجموعہ آ رہا ہے. بہت سادے کی جماعت 150 سادے کی جماعتیں آ رہی ہیں. ایک علاقے سے مہاراشٹر پورا نہیں مہاراشٹر کے علاقے کی جماعت. حضرت نظام الدین میں جو ہر صوبہ مرکز سے تقاضے کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے صوبے سے بھی مرکز تقاضے ہمارے علاقے سے بھی کھجور سے ہمارے مرکز سے تقاضے پورا کرنے والے بنے ادارے کرو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کا آتا ہے. بھائی ہمارے بڑوں کی طرف سے جو باتیں میں دھرتی میں مرتبہ بات پہنچ رہی ہے ان باتوں کو میں عمل میں لانا ہے تو وہ باتوں میں چلا کر جانا ہے اپنے ہفتے میں اپنے منڈل میں وقت پر 3 دن کی جو بھی باتیں پورے اس میں پورے باتیں نہیں آئیں گی. اب جتنی باتیں ہمارے سامنے آئے 4 اہم باتیں عمل پر آنے کے لیے ہمارے بڑے ہوتا ہے کہ بھائی ملکوں سے خواتین کی جماعتیں کے تقاضے ملکوں سے تقاضے جماعتیں بھیجا ہوا دنیا میں مرد بھی ہے عورتیں بھی کی ذمہ دار ہے. اللہ 10 دن لگایا خواتین کی جوڑ کر کے ان کی سروس دے کر بیرون کے لیے تشکیل کرے. 10 دن خواتین لینے لگایا خواتین
دو میں تشریح کرے بات ہے کہ بھائی بار بار بلایا جائے تو ہمارے فکروں میں عمل نہ آگے ہوتا ہے. یہ فکر 20 دیہاتوں میں حلقہ بنا ہے. کوئی بنجا بہار راجیہ ہے تحصیل کا 20 دیہات سے حلقہ بنا کر وہاں چلی کی جماعت ہے, چلی جماعت ڈالے 15 دن ایک مرتبہ جوڑ کر یا مہینے مرتبہ جوڑ کر کے ان کو فکر مند بنا اسلام میں جوڑنے کی ترتیب بنائے. تیسری فکر ہر مسجد سے غیر ملک کے لیے ایک جماعت, ہر مسجد سے خرید کے لیے دودھ کے لیے 25,000 تک میں بھی. اب ہمارے جماعت 3 جماعتیں بنے, ایک اٹلی جا رہی ہے, ایک جماعت فلپائن جا رہی ہے, ایک جماعت ملیشیا ابھی جنوری میں جائیں گے انشاءاللہ. ایک بنگلہ دیش ابھی چل رہی ہے انشاءاللہ جانے والی. دعا کریں سب کے آسمان بن جائے. ہر مسجد سے کوشش ادارے کریں گے جماعت نکلیں گے انشاءاللہ. 50,000 ساتھی میں جماعت بن سکتے ہیں, 1 لاکھ اور آگے مسجد جماعتیں بنا سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو وسیلہ سے فرمائے. ایک تو مسجد میں اعمال میں جڑنے کی فکر زیادہ کر دلایا گیا. مسجد بہرے کے ایمان والے بھائی کو لا کر مسجد میں ایمان کی بات کا مذاکرہ کرو, اللہ کی بڑائی اللہ کی قدرت کے بارے میں سمجھا تاکہ ایمان والے کے بھائی ایمان والے کا ایمان بن جائے. مسجد میں ایمان کے اندر قائم کرو, بول رہے ہیں قرآن پاک کے سیکھنے کے اندر قائم کرو, نماز سیکھنے کے اندر کو قائم کرو, بول رہے ہیں بستی کے آبادی جتنے مسجد کے آبادی میں جتنے مسلمان میں رہتے ہیں سب کو مسجد والے آبادی جوڑنے کی فکر دلائے. اور یہ فکر ہر گھر پہ ہر فرد سے 3 چیزیں کی تشکیل بھی کرے, کیونکہ ہمارے بڑوں کی ہدایت ہے, بہت سارے باتیں ہیں. ایک اس نے ہمارے ایک بات بتائی کہ بھائی دنیا میں 600 کروڑ انسان ہیں, ان سب کی ہدایت کے ذمہ دار ہم سب ہیں. ہم بھی ہمارے عہدے بھی ہیں, بولے ہمارے عہد کو پوری فکر مند بنائے, ان کو بھی دعا میں لگائے بولے ان کی فکر میں دعا میں لگاؤ. ہمارے جس کے دن بھی دشوار عمل میں کامیابی لوگ دعائیں فکر مند بنائے. 3 جماعت میں کرنے والے 3 جماعت میں کرنے کے لیے ان سے دعائیں کرائے. جو بھی تقاضے ہمارے خواتین کی دعا میں لگا پڑے. تو بات ہمیں تو کام کا آگے بڑھنا ہے. ایک بات بتائے مثال بتائے کہ ہمیں ہاتھی کی چلن مت کرے. ہاتھی چل کر پیچھے اڑ کر دیکھتا ہے میں کتنا چلا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا ہے. ہمیں تو گھوڑے کی چال پہ چلے ہونا. گھوڑا منزل کو سامنے دیکھتا ہے, مجھے تو آگے چلنا ہے. صبح ہمیں آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. جتنے ہمارے بڑے جتنی باتیں ہمارے کان میں رکھے ہیں سارے باتوں پر عمل کرنے کا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی پورے امت میں اللہ دعوت کے لیے مستوى فرما ہمارے جوڑ کو قبول فرما. ہمارے جذبات سے زیادہ جوڑ ایسا ہمارے آج اپنے رضی کے طریقے سے چلا دو, صفات والا بنا دو, خوبیوں والا بنا دو. اے اللہ اس جوڑ کامیاب فرما. اے اللہ کسی کو ایسے کام سے محروم مت فرما. آپس میں جوڑ فرما, صفات والا بنا دو. ہمارے دیہ سے نمونہ بنا دو. پورے عالم کی قبول فرما. مرد اور اللہ کو قبول فرما. اے اللہ وقت مطلب عبادت سارے وقت فرما. ہمارے منزل آسان فرما. اے اللہ کی بات میں محسوس فرما. یا تک ہماری بات فرما. ہم کوئی بچہ سکتے والی اپنے پر کام سے بچا رہا. اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما. اپنے رضا کی رضا فرما. جب تک زندہ ہے آپ راضی ہو جاؤ. آپ کی توفیق نصیب فرما. ہماری مدد فرما. ہمارے رسولوں کو قبول فرما. اے اللہ جتنے سہائے نصیب سہاروں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہونے والے جوڑوں میں کامیاب فرما. ہر نفس ہر بات کے اللہ کے راستے میں قبول فرما. کان کے پیغمبر سے عطا فرما. آگے کی توفیق نصیب فرما. اللہ پیچھے ہٹے ہماری حفاظت فرما. کسی کو ہوتا ہے تو محروم مت فرما. اللہ ہماری مدد فرما. اللہ جو مار کے عطا فرما, جو مار کے عطا فرما. اللہ ایک سورج ایسے بھی نکال دو. اللہ سب کے اندر ہدایت میں ہو جائے. اللہ ہدایت سے فیصلے فرما. ہدایت سے فیصلے فرما. بے دینی کو ختم فرما. حق کا بہت والا فرما. ربی کی روح واسطہ ہے روح ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آفیشل کا جوڑ آج مجلس رسالہ میں ہے. آفیشل حضرات میں پہنچنے کی کوشش کریں.